أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کے فضل سے رمضان المبارک کی یہ بہترین گھڑیاں، یہ بہترین لمحات ہماری زندگی میں آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اس مہینے میں انسان اللہ رب العالمین کی طرف کھنچ جاتا ہے، شیطانوں کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے، انسانوں کے لیے نیکیوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. انسان اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں پر عبادات فرض کی ہیں، اور عبادت کی ایک اہم ترین کڑی رمضان کے مسائل کے ساتھ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے دعا، جس کو قرآن کریم کی آیت میں ذکر کیا گیا جو ابھی آپ نے سنی ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کے ذکر کے فوراً بعد اپنے نبی سے ایک بات کہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہ نبی سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو. یہ بھی اللہ رب العالمین نے نہیں کہا بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، انی قریب، میں قریب ہوں. یعنی اللہ نے اس دعا کے معاملے میں نبی کے واسطے کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندوں، اور اس میں دنیا کے سارے انسان شامل ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، میرے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو تم سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کہا ہے اجیبو، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے یہ کہ سننے والی بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، اور عربی گرامر کے اعتبار سے دعانی میں نون یا زیر نی ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اس یا کو بھی حذف کر دیا ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ تم ادھر مانگو گے، حقیقت میں تمہاری دعا قبول کرنے والی ہے، قبول کی جانے کے لائق ہے، تمہارے اندر وہ ادائیں موجود ہیں، تو تم ادھر مانگو گے، تمہارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے دینے میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کیا کرنا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پر پہنچ جائیں، وہ بھلائی کی حد کو پہنچ جائیں، ان کو رب کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ یہاں پر دعا قبول کروانے کے لیے دو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے میری بات کو مانیں، میرے پیغام کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ ایمان کو اور اطاعت کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں دعا کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین دعائیں جو قبول فرماتا ہے، ایک بنیادی بات یاد رکھیے، جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی، جس کا اس کے رب پر یقین جتنا مضبوط ترین ہوگا، اتنی اس کی دعا قبول ہونے کے لائق ہوگی۔ اور ایمان میں جس کا ایمان جتنا مضبوط ترین ہوگا، اور ایمان کا پہلا حصہ ہے اللہ کی توحید، رب کی توحید جس کی زندگیوں میں جتنی زیادہ ہوگی، اتنی اس کی دعا قبول ہونے کے قریب ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ نے انبیاء کی بہت ساری دعائیں ذکر کی ہیں، اور جتنے بھی نبیوں کی دعائیں ذکر کی ہیں، وہ سب مقبول دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں، آپ تجربہ اندازہ کر کے دیکھیں، پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں نبی نے ہم سے دعا کی اور ہم نے اس کی اس دعا کو رد کر دیا۔ جتنے نبیوں نے دعا کی ہے، ہر نبی کی وہ مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول کی ہیں۔ کیوں؟ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے مضبوط توحید جو ہے وہ انبیاء کی ہوتی تھی، سب سے گہرا تعلق ان کا اللہ سے ہوتا تھا، اس لیے انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں۔ انبیاء کی دعائیں اللہ نے اس توحید کی بنیاد پر ان کی قبول کی ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں اللہ نے جہاں دعا کرنے کی بات کہی ہے، وہاں ایمان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک مخصوص موقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت میں اٹھا کرتے تھے تو اٹھنے کے بعد نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے سے پہلے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہاں سے آخر تک۔ اور انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ان آیتوں کو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں یہ، یعنی آخری حصے کی، ان کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے رب سے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیرے منادی کو، اعلان کرنے والے کو ہم نے سنا تھا کہ وہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے پہلے مخاطب ایک تو وہ ہیں جنہوں نے بلا واسطہ نبی کے، اللہ کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کون تھے؟ نبی کے صحابہ تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کی دعوت سنی تھی اور قبول کی تھی۔ اور ایک قیامت تک آنے والے وہ صاحب توحید ہیں، وہ توحید کے متوالے ہیں، جنہوں نے نہ تو اللہ کو دیکھا ہے، نہ نبی کا زمانہ پایا ہے، لیکن اس آیت کے مصداق ہیں، ربنا اننا
سمعنا منادین، اے ہمارے رب ہم نے تیرے منادی کی بات کو سنا ہے، احادیث کے ذریعے تیرے کلام کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، فآمنا، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اپنے اس ایمان کو وسیلہ بنائیے اور رب سے کہیے اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا۔ ابرار کس کو بولتے ہیں؟ ابرار برن کی جمع ہے۔ ابرار کا مطلب ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہو۔ اس زمرے میں، اس جماعت میں اے اللہ ہم کو شامل کر دینا، اور ہم کو جو تیرے رسول کے ذریعے سے تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دینا، اور قیامت کے دن ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن ذلیل مت کرنا۔ انسان دنیا میں اگر کسی معاملے میں پکڑ لیا جائے، کوئی ذلت اور رسوائی اس کے سر آ جائے، تو ایک مخصوص تعداد کے بیچ میں اس کی رسوائی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے بیچ رسوائی ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان موجود ہوں گے، ان کے سامنے ذلیل ہو جانا یہ سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر، اپنی توحید کو وسیلہ بنا کر رب سے یہ دعائیں مانگو، اے ہمارے رب قیامت کے دن ذلیل مت کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، تو پہلی بات یہ ہے جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ اس لائق ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ دوسری بات، کیوں مانگے ہم اپنے رب سے؟ ہمارا رب ہم سے کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَأَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یہ قرآن میں خود اللہ نے کہا تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، نہیں کہا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے۔ دعا کے بعد عبادت کا ذکر ہے، یہ اس بات کا پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اور دعائے عبادت، دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک دعائے عبادت ہوتی ہے اور ایک دعائے طلب ہوتی ہے۔ جن کا تعلق دعائے عبادت سے ہوتا ہے، جو رب کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے لیے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے لیے حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سب دعا ہے، یہ سب دعائے عبادت ہے۔ لیکن ہم جب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں، اس کو دعائے طلب کہتے ہیں۔ کیوں مانگے ہم؟ ایک تو ہمارے رب نے کہا، دوسری بات یہ ہے لوگوں اس بات کو، اس عقیدے کو دل میں راسخ کر لو، مضبوط کر لو، چاہے دنیا کے کتنے بڑے مالدار ہو جاؤ، کتنی ہی نعمتیں تم کو حاصل ہو جائیں، لیکن تمہارا رب تم سے کہتا ہے اللہ الغنی وانتم الفقراء۔ وہ لوگوں اس کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤ؟ کیوں تمہارا رب کہتا ہے کہ اس سے مانگو؟ اللہ ہی غنی ہے، وہی مالدار، وہی بے نیاز ہے، وہی دولتوں اور خزانوں کا مالک ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم سب اس کے در کے فقیر ہو، سب اس کے دربار کے فقیر اور محتاج ہو، کسی کی کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے اسی رب سے ملا ہے۔ جب اپنے آپ کو محتاج مان لو گے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو گے، اس کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دو گے، تو وہ رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس بات کو یقین کر لو۔ اور انسان ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی مخلوق جب اپنے آپ کو اس لائق سمجھ لیتی ہے کہ میری محتاجی کو حل کرنے والا اللہ صرف ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور انسانوں کے لیے، بالخصوص ان غافل انسانوں کے لیے جو رب کے در کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن آستانوں پر سر پٹکتے ہیں، کس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہیں، کن کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھ بیٹھے ہیں، ان غافل انسانوں کے لیے بہترین سبق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کو لے کر نکلے، اور کیوں نکلے تھے؟ دعا کرنے نکلے تھے۔ بارش رکی ہوئی تھی، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، بارش کی فریاد کرنے اللہ کے سامنے پہنچے تھے، اللہ کے دربار میں فریاد رکھنے کے لیے اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکلے۔ ابھی نکلے تھے کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں
فرآ نملۃ مستلقیۃ علی قفاها رافعۃ بعض قوائمها الی السماء. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی زمین پر چت لیٹی ہوئی ہے اور اس نے اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، آسمان کی طرف رخ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے. دیکھیے اللہ کی عزت، اللہ نے ہم کو کتنا شرف بخشا ہے. ہم کو چت لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا سکتے ہیں. وہ چھوٹی سی چیونٹی زمین پر چت لیٹی ہوئی ہے، اس کے پیر آسمان کی طرف ہے، رخ آسمان کی طرف ہے، اور اپنے رب سے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اپنے رب سے کہتی ہے انا خلقا من خلقک، اے اللہ، اے رب العزت، ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں. ہم لیسا لنا غنن عن رزقک، اے اللہ تیرے رزق سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. تیری مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے اور تجھ کو نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تیرے در کے ہم فقیر ہیں، تیرے رزق سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. اے ہمارے رب ہم پر بارش نازل کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اس چیونٹی کی فریاد کو سنے، فریاد سنتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، اور لوگوں اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلو، کسی اور کی دعا کے نتیجے میں تم پر بارش ہونے والی ہے. یہ چیونٹی کی دعا رب قبول کر چکا ہے، موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، واپس پلٹو. اللہ رب العالمین اس ایک حقیر سی مخلوق کی دعا کو قبول کر لیا. اور ہمارے لیے سبق ہے ان غافل انسانوں کے لیے جن کو عقل و دماغ، دل دماغ جن کو رب نے دیا ہے، وہ اس رب کو چھوڑ کر، اس زندہ اور حی و قیوم رب کو چھوڑ کر ایسا کو پکار رہے ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے غسل دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کاندھوں پر سوار کر کے ایک گڑھے میں ڈالنے کے بعد یہ سمجھ لیے ہیں وہ زندہ اور حی و قیوم رب نہیں سنتا، یہ مدفون انسان سنتا ہے. ہائے افسوس ایسے عقیدے پر. اللہ رب العزت ان بند عقل لوگوں کی عقلوں کو کھول دے، ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ انسانوں کے لیے یہ چیونٹی پیغام دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ اے انسانوں تم سب اس کے محتاج ہو، اپنی محتاجی کو اس کے سامنے رکھ کر اس سے فریاد کرو. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مان لیں کہ اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہماری جو بھی ضرورت ہے ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف تیری ہے. اس لیے رب نے قرآن میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ لوگوں بتاؤ تو صحیح کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ. اتنا سننے کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ کے بندو ہماری فریادوں کو سننے والا وہی ہے. شرط یہ ہے اپنی جھولی کو حقیقت میں اس کے سامنے پھیلائیں. شاعر نے بڑی پیاری بات کہا ہے، مانگنے والا اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہے، مانگنے والا اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. اپنی آنکھوں کو نم کر کے اس رب کے سامنے اپنی فریادوں کو رکھو، وہ رب تمہاری ساری فریادوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے ہماری دعا کے اندر وہ ادائیں ہونی چاہیے جو قبولیت کے نزدیک انسان کو کر دیتی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے ہم مانگتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگی میں رزق کیسا ہے. آج حرام رزق کے بہت سارے راستے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں. حرام کمانا، دھوکہ دینا اور ہیلے بہانے تلاش کرنا، اور بالخصوص سودی کاروبار، سود کے ذریعے یہ بہت سارے آج سماج کے اندر آ چکے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائیں تو گویا کہ اس بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر چکا ہے. کبھی بھی ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے. اللہ کے بندو اپنی روزی کو دیکھو
کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے تعلق سے جو رب نے حکم دیا انبیاء کو کہ حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، مومنوں کو حکم دیا اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ۔ اس کے بعد ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن آج اپنے آپ کو اس پیمانے میں رکھ کر دیکھیں اور اس حدیث کو سنیں۔ آپ نے فرمایا رجل، ایک آدمی ہے یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعث اغبرا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، پریشان حال ہے، یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ فریاد سن لے، میری یہ پریشانی دور کر دے، لیکن مطعمہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فانا یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پوری باڈی جو تیار ہوئی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے، فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کتنا ہی مانگ لو، اگر حرام روزی اپنے زندگی کے اندر رکھے ہو پھر کتنا ہی مانگو گے دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ حرام راستوں پر چل پڑے ہیں، شاید وہ دور قریب ہے یا اس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منه امن حلال ام من حرام، انسان جو مال کما رہا ہے، جو استعمال کر رہا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آج ایسی ہی کنڈیشن لوگوں کی دکھ رہی ہے۔ سود جو بدترین قسم کا حرام ہے، یہ ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سودی کام کرتے تھے ان کو چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے اندر اتنی طاقت ہے جو اللہ کو للکار سکے، اللہ کو چیلنج کر سکے؟ جس اللہ کو فریاد کرنے کے لیے پکارنا تھا، یہ حرکتیں کر کے سودی کام کر کے لوگ اس اللہ کو للکارنے کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو سوچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے دونوں گواہوں پر، فرمایا یہ سب کے سب برابر ہیں۔ بہت ساری سودی مسائل لوگوں کے بیچ میں ہے، کوئی ہوم لون لے رہا ہے، کوئی ویکل لون لے رہا ہے، کوئی لون لے رہا ہے، بڑی آسانی سے لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے، اور بالخصوص گاڑیوں کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو کتنا کماؤ گے، کتنا بھی کماؤ گے، قارون کی دولت سے شاید نہیں بڑھ سکتے، جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی طاقت لگتی تھی، اس خزانے سے بڑھو گے، یا اور اس سے چلو اس سے زیادہ بھی کما لیے، لیکن کما کے کرو گے کیا؟ ایک نہ ایک دن یہ آنکھ بند ہونے والی ہے۔ جیسے اس دنیا سے جاؤ گے تم تو چلے جاؤ گے حرام کما کے، حساب رب کی بارگاہ میں تم کو دینا پڑے گا، آنے والی نسلیں اس سے مزے اڑائیں گی، اور مزے اڑائیں گی تو ہی، لیکن ساتھ میں جب حرام کما کر دے کر گئے ہو، جو مال جیسا ہوتا ہے ویسے ہی انسانی زندگی میں اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ اللہ نے چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کو حرام کیوں کیا ہے؟ کہ انسان جیسا کھاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر درندوں کو کھانا شروع کر دے تو انسان کی زندگی بھی درندگی والی ہو جائے گی۔ اور جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جن علاقوں میں خنزیر یا جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں ان کے اندر بے حیائی اور گندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس جانور کے اندر وہ چیز ہے جو جیسا کھاتا ہے ویسی اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، صحیح رخ دو، اور کتنا کماؤ گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کے ذریعے کما کے بہت بڑھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ ایسی کئی ایک مثالیں آپ کو سماج میں مل جائیں گی، جس نے لون لیا تھا، جس نے قرض لیا تھا، سودی بینک سے لیا تھا، اور اپنے کام کو تو بڑھایا، کچھ دنوں کے بعد سب کے سب برباد ہو گیا، جو کچھ تھا
اس کو بھی برباد کر کے بیٹھا ہے۔ ایسے کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کے بندو، اپنی دعائیں قبول کروانا ہے، اپنی روزی کو حلال کر لو، ورنہ دعا کے راستے بند ہو جائیں گے۔ دعا کے لیے ایک بڑی قیمتی اور اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو، یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا۔ یقین کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو رد نہیں کرتا۔ یقین کرو اللہ کی ذات پر کہ دینے والی ذات صرف اسی کی ہے، اسی ذات سے مانگنا ہے۔ یقین ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے ایسے مت کہو اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، اے اللہ تو چاہے تو مجھ کو بخش دے۔ فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةِ، مانگنا ہے تو عزم کے ساتھ مانگو، مضبوطی کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو۔ لوگ رسمی دعائیں مانگتے ہیں، رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں، تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا لیے، اس کے بعد جیسے آیا دل کہیں اور ہے، زبان چل رہی ہے وہ رٹی ہوئی دعاؤں میں، تھوڑی دیر کے بعد چھوڑے اور چلنے لگے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کو دعا نہیں کہتے۔ زندگی بھر بھی ایسی دعا مانگو گے تو وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ دعا وہ چاہیے جس میں آپ کا دل حاضر ہو، یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو جب یقین ہو، دعا کرتے ہوئے یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ایسی دعائیں اللہ کو پسند ہیں اور اللہ نے ایسی دعائیں قبول کیا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں رہتی ہیں ان کو قبول بھی کرتا ہے، اور قبول کرنے کے انداز اللہ کے کئی ایک ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ کی حکمت کے اعتبار سے وہ چیز مستقبل میں ہونا ضروری ہے، اللہ ویسے دعا قبول کرتا ہے۔ کل ہم نے یہ بات کہی تھی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو 2500 سال بعد قبول کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، جب رسول بھیجنا چاہا اللہ نے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی دعائیں فوراً بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں بڑے جلدی قبول ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں تھے، یا کوئی میدان میں ایک بڑی جماعت تھی لوگوں کی، وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، صحابہ کے خلاف کچھ بول رہا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھ چپ ہو جا ورنہ تیرے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ وہ چپ نہیں ہوا، صحابہ کے خلاف بولتا رہا۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اے اللہ یہ تیرے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان کھول رہا ہے، اے اللہ اس کو سزا دے دے، اس کی اس غلطی کی سزا اسی وقت دے دے۔ ادھر دعا نکلی تھی زبان سے۔ واقعے کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اور ایسا لگ رہا تھا پورے مجمع میں کسی کو تلاش کر رہا ہے، اور تلاش کرتا ہوا اسی آدمی کے پاس پہنچا اور پورا سر پکڑ کے اس کا چبا دیا۔ سعد بن ابی وقاص کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ اور ایسی دعائیں جو اللہ رب العالمین جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو فوراً بھی قبول کرتا ہے۔ آپ مانگے تو صحیح دل سے مانگیں، اپنے آپ کو پاک رکھ کے مانگیں، حرام کمائی سے بچا کر مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اپنے وہ وقت کو تلاش کریں جو وقت اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی محکمے میں جب کسی کا اپائنمنٹ ہوتا ہے تو پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طریقے سے تم کو کام کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے، بقیہ 11 مہینے تمہیں ایسی زندگی گزارنا ہے۔ کیا آپ اس بات کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ ابھی رمضان میں آپ فجر سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ رہے ہیں، کیا باقی دنوں میں نہیں اٹھ سکتے؟ کتنی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑو کئی گھنٹے بعد بھی نہیں اٹھتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ اللہ کے بندو اس وقت کو حاصل کرو، اس قبولیت کی گھڑی کو حاصل کرو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشہور ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تیسرا حصہ بچتا ہے تب، اور آقا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، حل میں مسترزقن،
ہے کوئی رزق مانگنے والا، کاروبار سے پریشان ہے، روزی کے راستے بند ہے، اے اللہ میرے پاس بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ مانگنا ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں اٹھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، اللہ اعلان کرتا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو میں رزق دے دوں۔ حل من مستکشف فاکشف عنہ ضر، ہے کوئی ایسا آدمی جو کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، آئے مجھ سے تو مانگے، میں اس کی پریشانی کو حل کر دوں گا۔ اور ابھی آپ نے سنا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سن کر اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ قبولیت کی گھڑی کو حاصل کرو۔ نماز پڑھنے آتے ہو، اذان و اقامت کے بیچ کی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور اپنی دعا قبول کروانا ہے، اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء عند الرخاء، جس کی تمنا ہے کہ وہ پریشانی کے موقع پر ہو تو اس کی دعا قبول ہو، اسے خوشی کے موقع پر، خوشحالی کے موقع پر اللہ سے دعا ضرور کرنا چاہیے۔ لوگوں کی حالت کیا ہے؟ جب پریشانی آتی ہے تب اللہ کے سامنے آتے ہیں، مریض جب آخری کنڈیشن میں پہنچتا ہے تب بولتے ہیں اب دعا کرو۔ کیا پہلے سے دعا پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ رب جو دعا کے ذریعے اس بندے کو شفا دے گا، وہ رب بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے۔ اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس سے سوال کر کے تو دیکھو، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو۔ اگر پریشانی میں دعا قبول کروانا ہے تو خوشحالی کے دنوں میں اپنی دعاؤں کو اپنے رب سے دعا مانگو۔ اور ایک بات، بہت بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو چیک کرو کہ کبھی پھنس جائیں تو وسیلہ بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہو جس کو ہم اللہ سے کہہ سکیں، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ غار والوں کا ہے۔ اس غار کے 3 لوگوں کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے۔ آج اپنے آپ کو اس پریشانی کی جگہ میں رکھ کر سوچو کہ اگر ہم غار میں بند ہو جائیں، ہمارا کوئی واسطہ دنیا سے نہ ہو، ہمارے پاس ایسا کون سا عمل ہے جو رب کے سامنے پیش کر کے بول سکتے ہیں اے اللہ ہمارے پاس یہ عمل ہے، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ایک آدمی نے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا تھا، ایک آدمی نے ایک اجرت لینے والے ایک مزدور کی مزدوری کا حق ادا کرنے کو وسیلہ بنایا تھا، اور ایک انسان نے اپنے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کو وسیلہ بنایا تھا۔ آپ دیکھیے، ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میری زندگی میں ایسا کون سا عمل ہے، کون سی اطاعت میں نے اپنے رب کی دل کے لیے، اپنے رب کی مرضی کے لیے دل کی گہرائیوں سے کیا ہے جو اپنے رب کے سامنے میں بول سکوں۔ اس آدمی نے جو کہا تھا، وہاں پر جب دو غار میں پھنس گئے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ دیکھو لا ینجیکم اليوم الا الصدق، آج تم کو سچائی ہی بچا سکتی ہے، تمہارے عمل کے اندر جہاں سچائی ہوگی اسی سچائی کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ دو نے اپنی نیکی کو دکھایا تھا اور ایک نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے فلاں ایک عورت سے میری دلی محبت تھی، اس کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میں تیار نہیں ہوتی تھی، ایک دن اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی اور مانگنے لگی تو میں نے اس سے کہا میں تجھے جتنا بولے گی اتنا پیسہ دوں گا لیکن مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں وہ تیار ہو گئی، مجبور ہو گئی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجی کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من شر الفقر، اے اللہ محتاجی کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو اس حد تک چلا جاتا ہے۔ وہ عورت مجبور تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جب وہ بندہ خدا اس کے قریب ہوا وہ کانپنے لگی اللہ کے خوف سے اور کہا کہ اللہ کے بندے یا عبد اللہ لا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یہ ناجائز اور حرام جسم کو اپنے لیے حلال نہ کر۔ وہ کانپنے لگی جب اس نے یہ فریاد کی تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ پیسے بھی اس کو دے دیا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا۔ ہم سوچیں ہم کو کتنی مرتبہ ایسے حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، حرام کمانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ صرف یہی ایک گناہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی گناہ ہو اس کا موقع ملے اور ہم اپنے آپ کو روک لیں، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ایک لفظ
جب بھی پڑھو تو عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے ورغلایا تھا، بہکانے کی کوشش کی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے بند کر دی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک کے بعد ایک 7 دروازے تھے، آخری جو بیچ کا کمرہ تھا اس میں لے جا کر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا ہیت لک، یوسف آ اب میری تمنا پوری کر دے، سامنے حسن موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائیاں موجود ہیں، 7 دروازے بند ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ معاذ اللہ کی پناہ، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سوچئے انسان اگر اس مقام پر اپنے آپ کو روک لے وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ معاذ اللہ میں یہ نہیں کر سکتا، انہو ربی احسن مثوائی، اس رب نے مجھ کو یہ بہترین عزت دی ہے، کیوں میں اپنی عزت کو تار تار کروں۔ اللہ کے بندو، دعا قبول کروانے کے لیے یہ لمحہ ضروری ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسا کون سا عمل ہے جو کبھی پھنس جائیں تو رب سے بول سکیں اے اللہ فلاں عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، فلاں موقع پر گناہ سے تیری رضا کی خاطر رک گیا تھا، تو ہم اس پریشانی کو ہماری دور کر دے۔ ہم اللہ سے کیا ایسا بول سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ کچھ بنیادی باتیں دعا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں دعا کے مقصد کو ہمیں سمجھا دے، صحیح معنوں میں ہمیں اس سے مانگنے والا بنا دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرما دے، جو رزق سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق کے راستے کھول دے، جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والا خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔